बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आर लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र अपने तमाम देखने और सेगमेंट लाते हैं आज शाम तक, और उसमें मेरे साथी मेज़बान होते हैं आगा सैयद अली मूसवी। उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और जो हालात हाज़रा पे मुख्तलिफ जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अ, और बहुत सी अपडेट्स ऐसी हैं, एक तो इंटरनेशनली और ख़ास तौर पे ईरान सऊदी अरब जो मुज़ाकरात हैं उसमें भी आपने देखा कि बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है। इसमें चीन की सालसी के बाद कुछ सफारती ताल्लुकात जो हैं वो बहाल होने का इंदिया है। पाकिस्तान से लगातार एक गर्मा-गर्म खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है और इसमें आज बिलाखिर इमरान खान को इजाज़त मिली कि वो जो है वो रैली निकाल सकें, और आज उन्होंने ज़मान पार्क से लेके दाता दरबार तक एक रैली का एहतमाम किया। और मूसवी भाई भी हमें पहले ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। अस्सलाम वालेकुम और आपकी खिदमत में और अपने नाज़िम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मूसवी भाई, इससे पहले कि हम पाकिस्तानी मामलात में चले जाएं, एक डेवलपमेंट जो है ईरान सऊदी अरब मुज़ाकरात के हवाले से भी, ये मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़े अगर उस पर आप बताना चाहें नाज़रीन को तो अपडेट वो कर दें। और नाज़रीन, आपकी कॉल्स हम शुरू से ही ले सकते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद, क्योंकि अज़ान मगरिब आज लंदन में है 6:17 पे। उस वक्त एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद तकरीबन 7 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा। तो पाकिस्तानी मामला से पहले जो ईरान सऊदी अरब मुज़ाकरात हुए, चीन की सालसी हुई, ये कितनी बड़ी एक पेशरफ्त है दोनों ऐसे ममालिक में कि कई सालों से एक गर्म एक जिसे कहते हैं ना, एक सूरत हाल थी, काफी शिद्दत थी उसमें। तो इसमें मैं मूसी भाई से गुजारिश करूंगा कि पहले वो इस मामले पे बात कर ले और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी। बहुत शुक्रिया फारूक भाई और जो तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है ये ईरान और सऊदीया के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं ये चाइना में हुए हैं और बहुत ही खुफिया तरीके से जो इसकी इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि वो बहुत ही खुफिया तरीके से हुए और इसमें पहले इराक जो है वो मुसलसल सालिसी कर रहा है तकरीबन साल भर से और बगदाद के अंदर ग्रीन जोन में जो है वो इसकी मीटिंग्स होती रही हैं मगर ये कि इससे जुड़े हुए कोई बहुत सारे मामला थे। यमन की जंग है, लबनान के अंदर प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो है वो आपका सूरिया का मामला है, इसके अंदर और पूरी दुनिया भर में जो ईरान के खिलाफ उनकी हुकूमत का मौक़िफ़, ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि उनके बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि सऊदीया उसको फंड कर रहा है। बहुत सारे उनके ऐसे इश्यूज़ हैं कि वो ईरान के लिए कहते हैं कि वो हौसियों को जो है वो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, वो उनको फंड कर रहे हैं। मतलब इस तरह के एक नहीं मतलब ये बहुत सारे इश्यूज़ थे और इनको जो है वो पहले बगदाद में निपटाया जाता रहा और इसके ऊपर बातचीत होती रही और उसके बाद फाइनली जो है वो चाइना के अंदर जो है वो इसका फाइनल राउंड हुआ है और कई दिन तक ये मीटिंग्स जो है वो इत्तलात जो है वो चलती रही हैं और उसके बाद जो है वो एक दूसरे के मुल्क में सफारत खाने खोलने पर और साथ बैठने पर राजी हो गए। अब ये एक बहुत ही एक गैर मामूली बात है, ये एक मामूली बात नहीं। अगर हम इसको गैर मामूली बात कहते हैं तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको इस तरह से इसकी तौजीह करेंगे कि ये सिर्फ दो मुल्कों के ताल्लुकात नहीं है, ये एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो कहा जा रहा है कि अमेरिका को जो है वो मशरिक वस्ता के अंदर सिफारती शिकस्त हुई है इसराइल को भी और वहां पर आप देख रहे हैं इसराइल के अंदर 2-2.5 लाख लोग जो है वो मुसलसल जो है वो जो है वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके जो अदालती इस्लाहत का निज़ाम है उसके ऊपर और वहाँ के जो दानिश्वर हैं जो उनके पुराने जो पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू साहब जो हैं इनकी हुकूमत की कमजोरी है, ये गफलत है कि हम अरबों के करीब जा रहे थे और आपने देखा कि यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर उन्होंने जो है वो काम करना शुरू कर दिया था और काफ़ी मरासिम थे और सऊदी अरब से भी उनके ताल्लुकात जो है वो दोबारा ऑफिशियल अनाउंस होना था। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो बहुत बड़ी कारी ज़रब पड़ी है और चाइना की अपीयरेंस वहाँ पे मशरिक़ वस्ता में हो गई। चाइना के हवाले से जब भी ज़हन में आता था तो चाइना के हिसाब से एक व्यापारी ज़हन में आता था, एक कारोबारी मुल्क
ذہن میں آتا تھا، مگر اس کی فوجی پریزنس، اس کا سیاسی اثر و رسوخ مشرق وسطیٰ میں بڑھتا ہوا. اور دیکھیں یہ جو عرب ممالک ہیں، یہ امریکہ کی چھتری کے نیچے صرف اس لیے تھے کہ ان کو ڈرایا جاتا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے اگر ہم نہیں ہوں گے. جس طرح سے ہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ہم اب سعودیہ پہ سے ہاتھ ہٹا لیں تو 20 دن میں حکومت گر جائے گی، بلکہ ہمارے لیے سعودیہ دودھ دینے والی گائے ہے. جی ہاں یہ اتنی توہین کی تھی. جی ہاں تو ان کا جی ہاں اچھا مسئلہ بھی یہی تھا، اس سے مسئلہ کوئی جداگانہ نہیں تھا، مسئلہ بھی یہی تھا کہ اگر وہ ہوں، کہتے تھے کہ ہم اپنی فوجیں ہٹا لیں تو کہیں سے بھی حملہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے یہاں بادشاہت ہے، آپ کے یہاں جمہوریت ہے نہیں، عوام آپ کے خلاف ہے، اندر عوام کی آواز ہے نہیں، باہر بھی آپ کے دشمن ہیں، اندر بھی آپ کے دشمن ہیں. تو ان کی مجبوری تھی، بحرین کی، سعودیہ کی، ان سب کی مجبوریاں ہیں کہ یہ ایک بڑی طاقت کو اپنے سامنے بٹھائے رکھیں اور وہ جتنا پیسہ ان سے کہیں یہ ان کو دیتے رہیں اور ان کی تخت شاہی جو ہے وہ چلتی رہے. اب یہاں پر جو ہے نا چائنا نے جو کام کیا ہے، وہ چائنا نے ان کو ایک دوسرا دروازہ دکھایا کہ صرف امریکہ نہیں ہے، ہم بھی ہیں. اور اگر آپ بلکہ ان کو روس خدا بھی ہے، بلکہ چائنا روس دونوں اس میں ایک قسم کا چائنا، اوپر ایک جی ہاں، ہاتھ ہے پورا شفقت کا. جی ہاں، جی ہاں پورا ٹرائنگل ہے نا اس کے اندر، چائنا، جی ہاں روس اور ایران. بنیادی طور پر جی ہاں چائنا، روس اور ہوں، ایران یہ تو ہوں، پکے جو ہے وہ ایک اس کو آپ کہہ لیں گے ایک مستحکم بلاک ہے. اب اس کے اندر ہوں، ان اینڈ آؤٹ اور بہت بہت سارے ملک ہیں. اس کے اندر آپ ہندوستان کو لے لیں، کبھی وہ امریکہ کی ہوں، جانب جاتا ہے، کبھی روس کی جانب جاتا ہے، اپنے مفادات کو جو ہے وہ اس کی پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے انٹرسٹ ہوں، کو وہ کبھی دونوں سائڈ پہ جاتا ہے. وہ بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ لیں شمالی کوریا ہے، نارتھ کوریا ہے، وہ بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ اور آگے چلیں تو ٹرکی بھی کہیں نہ کہیں ہے، وہ بھی جو ہے وہ مکمل امریکہ کے آشرواد میں نہیں ہے. وہ بھی روس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بلاک انٹر ہوا، اور ایران کی ہوں، یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی اور ایک امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پر سیز فائر، اس کو کہا جا رہا ہے ہوں، کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے ثمرات ہوں گے. کیونکہ ہر جگہ پر جو ہے وہ یہی ہو رہا تھا کہ بھئی یہ جو ہے دہشت گرد تنظیموں کو جو فلاں جگہ سے فنڈ ہو رہا ہے، ایرانی کہتے تھے سعودی کر رہے ہوں، ہیں، سعودی کہتے تھے یہ حوثیوں کر رہے ہیں. اب جواز نہیں رہے گا اس میں بیٹھ کے، چونکہ بات ہوگی تو جہاں پر ہوں، بھی برادر کشی ہو رہی تھی، مسلمان کو مار رہا تھا، وہ آنے والے دنوں میں معاملہ کم ہوگا، نفرتیں کم ہوں گی. اور اس طرح کے خطیب، اس طرح کے ملا جن کو جو فنڈڈ تھے، جس کے آپ جو یہ کام کر رہے تھے، ان کی بھی دکانیں جو ہے وہ بند ہو جائیں گی. تو اس سے آنے والے ایام میں اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے اور اس کے اندر دشمن کاری ضرب مارنے میں، وارد کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، اور ایران کے ساتھ اور سعودیہ اور یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں آگے مزید، تو ہوں، یہ امت مسلمہ کے لیے کافی فائدہ مند اور سود مند رہے گا. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل صحیح. اور سب سے بڑا ایک جو ایک جس کے ثمرات کا جسے ہم اندازہ لگا سکیں گے نا، وہ یمن کی صورتحال ہے خاص طور پہ. کہ اگر جی ہاں، یمن میں امن و امان ہو جاتا ہے، وہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اور یقیناً جب یہ ہاتھ بڑھائے گئے ہوں گے تو یہ سارے پس منظر میں جو بھی تنازع ہیں ان کے اوپر بات ہوئی ہوگی، تو تب کہیں جا کے یہ معاملہ آگے بڑھا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ خطرے کافی کی بات بھی ہے. اس میں ایک جی خطرے جی کی بات بھی ہے، کیونکہ یہ جی جی امریکہ کو اور اسرائیل کو کسی صورت بھی یہ بات ہضم نہیں ہوگی. یقیناً وہ اپنے ہوں ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. ان کی شکست ہوئی ہے، اعلان شکست ہوئی ہے. ہوں ان کی سفارتی پیمانوں پر بھی شکست ہوئی ہے. ان اچھا، کے جو اس میں اگلے اس میں موسی بھائی جو سلیمان ہیں، ان کے محمد بن سلیمان، ان کی جو اس وقت ڈپلومیسی چل رہی ہے، ان کا بظاہر بحرین یا قطر کی طرح انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہیں ضرور. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آ، بالکل کٹ آف نہ ہوں اسرائیل سے، کٹ آف نہیں ہوگا. اور اپنی اس قسم کی ڈپلومیسی چلائیں کہ سب کے ساتھ وہ آگے نہیں بڑھنے نہیں، کے ویسے ہی لیے وہ چلائیں اپنے گے. آپ کو وہ ایسے ہی وہ چلائیں گے. ایسے ہی چلائیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایران انٹر ہو گیا. ٹھیک ہے، جس کو یہ ہاں بالکل چاہتے تھے کہ یہ شیعہ اور سنی کے جو بلاک ہیں، جس کے دو بڑے اہم پلرز ہیں. آپ شیعہ جی ہاں جی ہاں بلاک میں لے لیں تو حکومت اسلامی ایران ہے، ٹھیک ہے جمع. اور اگر اہل سنت سے لے لیں، آپ لاکھ کہیں، مگر وہ ایک جو ہے وہ اس نمائندگی کرتا ہے سعودی عربیہ. بہت سارے لوگ اس کو مانے نہ مانے فقہی اعتبار سے، مگر وہ ایک بلاک کا ہیڈ مانا جاتا ہے، اور ایک بلاک کا ہیڈ ایران. ٹھیک. تو اب اگر یہ سیز فائر ہوتا ہے تو یہ کبھی بھی دشمن کو ہضم نہیں ہوگا. وہ یقیناً چاہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھیں، امریکہ کے ساتھ رکھیں،
مگر اس سے نقصان ایران کو نہیں ہے، اس سے نقصان سعودی عربیہ کو ہے آنے والے وقت میں، کہ ہم نے بنایا، ہم نے بادشاہت دی، ہم نے بٹھایا، ہم نے آپ کو حاکم بنایا، سب کچھ کیا، اور آپ جا کے چائنا کی گود میں بیٹھ گئے اور ایران سے ہاتھ ملا لیا، اور آپ کو مسلمان یاد آ گیا کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ ابھی تک تو آپ پیسہ دے ہوں رہے تھے لوگوں کو کافر کہنے پہ، آج آپ گلے مل رہے۔ تو ہوں یہ سعودیہ کے لیے آنے والے وقت میں اندر سے تختہ پلٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، ٹھیک ہے یہ بھی ذہن ٹھیک میں ہے رہے، کیونکہ ان کو ہوں ہضم اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوگا، یعنی کیونکہ کوشش تو ہوگی، کوشش وہ ہوگی کہ جانتے وہ ہیں، رجیم چینج والا چکر جو ہے ادھر بھی ہو. جی ہاں، یہاں بھی ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایران انٹر ہو گیا، ایران انٹر ہو گیا، ٹھیک. صرف ایک سفارت خانے کی بلڈنگ نہیں کھلی ہے، ایران کے ساتھ تعلقات ہو گئے، اب ان کو بہت زیادہ جو بھی حرکت ہوگی انٹیلیجنس معلومات ایران دے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طیب رجب اردگان جب سیاحتی مرکز پہ گئے ہوئے تھے اور پیچھے ان کے آرمی کو ہو گیا تھا، تو ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایران نے بچایا، ان کو جو ہے وہ انٹیلیجنس معلومات دی اور ان کو جو ہے وہ فوراً الرٹ کر دیا۔ تو یہاں ہوں پر بھی یہاں پر بھی اگر سامنے امریکہ ہوگا تو ایران یقیناً سعودیہ کا ساتھ دے گا، 100% جو ہے وہ ایران سعودیہ کا ساتھ دے گا، کیونکہ لاکھ دونوں میں لڑائی رہی ہے، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، بلکہ لاکھوں لوگ اس ہوں چکر میں مارے گئے، مگر امریکہ کے مقابلے پر یقیناً مسلمان کو ترجیح دی جائے گی، اور وہ ان کو انٹیلیجنس خبر ضرور دیں گے، ان کو بیک اپ دیں گے۔ یہ ان کو بالکل خطرہ ہے کہ ایران جو انٹر ہوا ہے یہ ہمارے لیے خطرناک ہے، ان کو ہم تختہ پلٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، مگر یہ ایرانی انٹر ہو گئے ہیں، یہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے ہر صورت۔ یہ میں آج اس کے اوپر کہہ رہا ہوں، اب آپ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، یہ ہوں میرا بالکل ذاتی رائے ہے، اور ہوں اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے ایام میں یہ چیزیں پاپ اپ ہوں گی، کیونکہ یہ بہت بڑے پیمانے پر اچھا سفارتی امریکہ کی ہوئی ہے، اور ٹھیک معمولی ہے بات نہیں ہوئی کہ چائنا انٹر ہو گیا اور چائنا نے اپنی پریزنس بڑھا لی۔ اب جو ہو سکتا ہے آنے والے ایام میں کچھ ممالک میں چائنا اپنی فوجی جو ہے وہ جو اس کے اڈے ہیں ان کو بھی کھولے، اور وہاں پر بھی وہ اپنا جو ہے وہ رسوخ بڑھائے، یقینا کیونکہ یہ گروپ یقینا بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ان کو کبھی ہضم نہیں ہوگا، یہ چاہیں گے کہ ایسی حکومت کو جس کو ہم نے بنایا اور وہ جا کر ایران کے ساتھ کھڑی ہو جائے، تو اس کو یہ چھوڑیں۔ تو یہ اپنا کام کریں گے، صحیح اور آپ دیکھیں گے پھر چائنیز ہو، رشینز ہو یا ایرانی ہو، وہ سعودیوں کو اس معاملے میں ضرور ہیلپ کریں گے، وہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پر افراتفری ہو اور حرمین شریفین میں معاملات جو ہے وہ خراب ہو۔ اس سے ایک بہت اچھی صحیح خبر ہے، اور آئندہ دیکھتے ہیں کہ انسانی جان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، شیاطین کے ہاتھوں سے ایک معصوم جانوں کو اگر ضیاء رکتا ہے، معصوم خون بہنے میں کمی آتی ہے یا رک جاتا ہے، تو بہت خوش آئندہ ہوگا۔ اچھا جانوں کی بات ہو رہی تو ایک ظاہر ہے مذاکرات جب ہوتے ہیں تو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا جسے کہتے ہیں درگزر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت ہی قیمتی جان گئی تھی قاسم سلیمانی شہید کی، تو اس میں شروع میں ایران کا تو یہی سٹانس رہا ہے کہ اس میں سعودی عرب سیدھا سیدھا ملوث تھا، تو اس میں پھر کوئی کڑوا گھونٹ پیا ہے یا وہ سیدھا سیدھا ملبہ امریکہ پہ ہوگا یا کیا اس معاملے میں ایران نے بھی کچھ تھوڑا سا ضبط کا مظاہرہ کیا ہے یقینا؟ ایران نے بڑا ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ضیاء الحق کے دور سے دیکھ لیں، حاجیوں کے اوپر حملہ، پھر اس کی جھوٹی جو ویڈیوز ہے، پروپیگنڈا ویڈیوز کے، ایرانی جو ہے وہ حرمین پہ حملہ کر رہے تھے۔ بھائی حرمین سب کا ہے، جتنا عزیز آپ کو اتنا عزیز ہم کو بھی ہے۔ تو یہ صحیح سب ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، وہ وہاں پر حاجیوں کو مارنا، پھر پوری دنیا بھر میں ان کے قونصلیٹس پر حملے کرانے، ان کی بڑی بڑی شخصیات مارنا، ان کے سائنٹسٹ مارنا، دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے سے ایران کے اندر جو جیش العدل ہے، جند اللہ ہے، ان کے ذریعے کاروائی کرنا۔ ایران نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ اصل دشمن کو چھوڑ کر اور اپنا جو فوجی جو طاقت ہے اس کو جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے اوپر جو ہے وہ استعمال کرے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم حملے برداشت کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، مگر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے اوپر نہیں کریں گے۔ یہ سامنے کی مثال آذربائیجان کی ہے۔ آذربائیجان اسرائیل کے ساتھ بیٹھ گیا، مگر اور وہاں کی جو ایک بہت بڑی آبادی ہے وہ شیعہ آبادی ہے، اور ان کی جو حکومت ہے وہ اسرائیل نواز ہے، مگر ایران اس پر حملہ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ برادران ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اور بہت سارے راستے ہیں، مگر ان کے اوپر وہ حملہ نہیں کرتے، وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں نہ کریں، حالانکہ ان کی دیوار کے ساتھ بالکل پڑوس میں آ کر
وہ دشمن کو اڈے فراہم کر رہے ہیں مگر وہ ان پر حملہ نہیں کرتے. تو کجا سعودیہ کے اوپر، قطر کے اوپر ان کو تو ڈرا کر اسلحہ بیچا جا رہا تھا کہ ایران کھا جائے گا، ایران آ رہا ہے. حالانکہ جی ہاں ایران نے اپنی جی ہاں پالیسی رکھی کہ جتنے صدمے اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں، مگر وہ کبھی اس چیز کو امریکہ کی ثابت نہ ہونے دیں کہ جی اصل دشمن ہم نہیں ہے، اصل دشمن تمہارا ایران ہے. انہوں نے یہ کبھی بھی اس جھوٹ کو ثابت نہیں ہونے دیا، جس کو سچ ہونے نہیں دیا کہ یہ سچ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جھوٹ تھا اور جھوٹ ہی رہا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت دونوں ممالک کے اندر ہم آہنگی ہوئی اور چائنا کی سالسی جو ہے وہ کام آ گئی. تو اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے اچھی وہ بات. سفارتی انداز سے بھی اور فوجی انداز سے بھی بیک فٹ کے اوپر ہو رہا ہے، اور اس میں جی ہاں بہت پریزنٹ بڑھے گی چائنا کی، روس کی اور جی ایران ہاں بہت تیزی کے ساتھ. اور یہ بھی خبر ہے جو میں ہندوستانی میڈیا کو کوٹ کر رہا ہوں یہاں، کہ ان کے چینلز جو لائیو رپورٹنگ کر رہے ہیں اس وقت ہندی کے اندر، تو اس کو میں دیکھتا ہوں وہاں پر اس میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جہاں پر بھی جو امریکہ سے اور یورپ سے جتنا بھی اسلحہ یوکرین کو آ رہا ہے، جہاں پر بھی وہ سلامت پکڑ لیا جاتا ہے اسلحہ، ایک تو ڈپو تباہ کر دی جاتے ہیں، اور بعض جگہ جہاں پر رشین آرمی ٹیک اوور کرتی ہے اور وہ ان کے میزائلز وغیرہ اور چیزیں ان کی وہ پکڑ لیتے ہیں جو تباہ نہیں ہوتی. وہ الزام لگایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ وہ روس جو ہے دشمنی میں ایران کو دے رہا ہے کہ اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے آپ اسلحہ تیار کر لیں. تو امریکی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس انداز میں وہ ایران کے ہاتھ آ رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ. جو ملٹری مائٹ ہے ایران کی، میں اس کو بہت طاقتور ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ایک تو روس کا ساتھ مل گیا اس کو، دوسرا اس یوکرین کی جنگ سے اس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اس کو بہت ساری نئی نئی چیزیں جو ان کی ایک بالکل الگ ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی وہ ساری ریورس انجینئرنگ کر کے وہ اس کو وہاں پر ڈیولپ کریں گے. آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے. تو یہ بہت تیزی کے ساتھ امریکہ کے سامنے اس وقت دوسرا بلاک کھڑا ہو گیا ہے، یعنی ہو نہیں رہا ہے، کھڑا ہو چکا ہے. اب یہ کہ وہ کب مشرق وسطیٰ کو پورا ٹیک اوور کرتا ہے، اپنی پریزنس بڑھاتا ہے. اس کے اندر دو بڑی مہا طاقتیں ہیں، اس کے اندر روس ہے اور چائنا ہے، اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں پر ایران موجود ہے. ان کا جو جو شانے سے شانہ میں ملا کے کھڑا ہے. تو یہ ایک سینیریو بڑا چینج ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، ٹھیک بہت تیزی کے بالکل ساتھ. صحیح. جی بالکل صحیح. اور ناظرین یہ ایک بڑی سٹوری تھی، اور اس میں یقیناً آگے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئیں گی انشاءاللہ اس پر بات کرتے رہیں گے. اب آپ کی کالز ہم لے سکتے ہیں. آپ کی کال آ رہی تھی اور پاکستان کے جو ساتھ ساتھ معاملات ہیں اس پر بات آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو پچھلے دنوں جو شہادت ہوئی علی بلال اور فضل شاہ کی، وہ ایک بہت ہی ایک جان جو ہے جسے کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کی جو موت ہے یا قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اس میں ابھی تک ایک مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا، اس کی طرف تو معاملہ گیا نہیں. شروع میں یہ الزام لگایا پی ٹی آئی کے اوپر، ایف آئی آر تک درج ہو گئی تھی. اب پی ٹی آئی کے اوپر ایف آئی آر درج ضرور ہوئی ہے عمران خان پہ، لیکن ان کے اوپر یہ اس قسم کی ایف آئی آر ہے کہ وہ حقائق کو چھپانے کے الزام میں ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہے کہ گاڑی نے جس نے ایکسیڈنٹ کیا اس بندے نے ان سے یاسمین راشدہ صاحبہ سے ملاقات کی. تو اس کے بعد یہ معاملہ پی ٹی آئی نے گول مول کیا تاکہ ملبہ سارا نگران حکومت پہ گرے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے، اور اس میں بھی کافی وزن ہے، کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ جو وزیر اطلاعات، جو نگران وزیر اطلاعات ہیں علی میر صاحب، ان کے مطابق جو گاڑی تھی 120 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی تھی، اس کی ٹکر سے ضلع شاہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو اس کی ٹکر سے ان کی باڈی کے اوپر کیا اثرات آنے چاہیے تھے اس رفتار سے، نہ گاڑی کے اوپر وہ اثرات آئے، نہ اس ٹکر سے ان کی ڈیڈ باڈی کے اوپر وہ اثرات آئے، بلکہ 26 ایسے زخموں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ جو نہیں لگتا کہ وہ گاڑی کی ٹکر سے ہیں. بہت سے ایسے جو ان کے اوپر جو زخموں کے نشانات ہیں وہ تشدد کے نشانات ہیں. تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے اور جوڈیشل کمیشن اس کی کارروائی عمل میں لائے. لیکن ہمارا پاکستان میں ہمارا ایک ریکارڈ ہے کہ قتل ایک ہو یا 100 قتل ہوں، ملک بنانا تو ایک اچھی بات تھی، لیکن ملک ٹوٹا کیسے اس کے حوالے سے بھی ایک کمیشن بنایا گیا، اس کی بھی رپورٹ ہم ابھی تک نہیں دیکھ پائے. تو اس معاملے کو ٹالنے کے لیے کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں، کمیشن بنا دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کے لیے معاملہ بہترین ہے. تو لیکن جو جان گئی ہے، بہت ہی ایک سادہ لوگ انسان تھے وہ، ان کے فوٹیجز آپ دیکھتے ہوں گے. اور ایسے ضلع شاہ جو ہیں وہ ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، ہر پارٹی کی وہ رونق ہوتے ہیں. جب سے وہ
उनकी शहादत हुई है, तो यकीनन सब जो जी शऊर या दर्द दिल रखने वाले हैं वो इस पे अफसोस कर रहे होंगे। लेकिन कुछ जो चीजें पीटीआई की तरफ से आनी चाहिए थी, जो कायदीन की तरफ से आनी चाहिए थी, खुद इमरान खान का उनके घर में ना जाके ताजियत करना चलें, जनाजा पढ़ना एक आउटडोर एक सिलसिला होता है, तो शायद उनकी अपनी जान को भी खतरा है। लेकिन सिक्योरिटी में जब वो आज रैली निकाल सकते थे, तो रैली की ही चले बख्तरबंद गाड़ी ही उनके दरवाजे तक ले जाते तो एक अच्छा एक जेस्चर होता। लेकिन इमरान खान की भी ये तारीख है कि वो नईम उल हक जैसे बहुत ही करीबी दोस्त के भी जनाजे पे वो जाते नहीं हैं। तो ये पता नहीं उनको किसी ने मना किया है या उनका खुद का मिजाज है, क्योंकि बहुत से लोग उनको कहते हैं कि ये जी देवता हैं, इनके ऊपर जो है वो जाने फिदा तो हो सकती हैं, ये किसी की तरफ माइल नहीं हो सकते। और वो कोयटा के मुजाहिरीन तो आपको याद होगा कि जब उन्होंने उनको ब्लैकमेलर कह दिया था, तो ऐसा जो दिल है इमरान खान के अंदर भी शायद बहुत ही नापेद है कि उनके अंदर कोई इस किस्म का एहसास हो। जरूर वो उनके वालिद साहब से मिले और उनके वालिद का भी ये कहना था कि उनकी आंखें नम थी। तो इसमें ठीक है उनकी आंखें नम हुई हैं, लेकिन एक बेहतरीन तरीकाकार ये होना चाहिए था कि जो उसका हर फुटेज जिले शाह जो कह रहा है कि मैं जान देने को तैयार हूं, तो फिर ये लीडरशिप भी जो है वो मकरूज होनी चाहिए ऐसे कारकुनों की, कि उनके लिए फिर महज फातह खानी ना हो, वो भी अपने घर में ना हो, वो कहीं जाके किसी की दिलासा देने के लिए या किसी को शफकत का हाथ रखने के लिए, ये एक हमारी रवायात भी हैं, दीन भी इसका हुक्म देता है, जो मदीना की रियासत वो खुद तामीर करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। पहले इसी अली बिलाल और या उर्फ जिले शाह के हवाले से मूसी भाई आप क्या कहेंगे, और पीटीआई का, और फिर जो आगे जो निगरान हुकूमत है वो तो माशाल्लाह क्या ही कहने, उनको तो जी चाहता है कि वो इमरान खान के वो खून उनकी आंखों में नजर आता है, और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से या उनको टास्क दिया गया है या उनकी पता नहीं क्या क्या दुश्मनियां उन्होंने पाली हुई हैं। मैंने कभी ऐसी निगरान सेटअप देखा नहीं है कि जो इस शिद्दत के साथ उसने वजीर आला की, आपने मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वजीर इत्तलात अली मीर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो तो ऐसे तुले हुए हैं कि बस इमरान खान को वो बस जो नवीद का एक अटेम्प्ट था वो भी यही चाह रहे थे कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से उनको रास्ते से हटाया जाए। तो ये उनकी तो ये सूरत हाल है। आगे फिर आप थोड़ा सा बात बढ़ाएं और फिर मैं कॉल लूंगा जी। बिल्कुल सही है। देखें ये जिस तरह की जो कारकुन हैं, यकीनन उनका जज्बा अपनी पार्टी के लिए दीदनी है, मगर अगर कोई पार्टी का सरबराह जनाजे में नहीं जाता, घर ताजियत जी करने हाँ, नहीं जाता, या उनको जी हाँ, उस तरह का खराज अकीदत पेश नहीं करता कि एक आदमी ने अपनी जान दे दी, ये नहीं कोई जान दे दी, बाजू कट जान गया दे दी। हो, कोई कोई नहीं नहीं एक आंख टूट गई हो, कोई माजूर हो गया हो, तो आप कंपनसेट कर दें कि जी उसको जिंदगी भर के लिए उसको पैसे से जो है वो आप सॉर्ट आउट कर दें। नहीं, एक आदमी ने दुनिया छोड़ दी, एक आदमी ने जान दे दी जी हाँ, आपके लिए। जी हाँ, तो जी हाँ, और लोगों के लिए इसके अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं कि अब और इतने जो बाज मजीद और घूम रहे हैं कि हम भी जान दे देंगे, तो उनके लिए निशानी इसके अंदर मौजूद है कि आपका भी आपके साथ भी रवैया यही रखा जाएगा। जब आप जी हाँ, जाएंगे तो आपके लिए भी कोई नहीं आएगा, एक मजम्मती बयान अपने घर से अपने सिटिंग रूम से दे दिया जाएगा। तो इसमें मैं हम्म, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, वो नहीं गए, मर्जी उनकी। मगर जो लोग हम्म, जान देने के लिए तुले हुए हैं, उनको जरूर होश दिलाने की कोशिश करूंगा कि वो देख लें कि आपकी जान इतनी कीमती है, आप इसलिए पैदा हुए थे कि आप जाकर अपने एक ऐसे लीडर पे जान दे दें जो आपके लिए जी हाँ, आपके घर में चल के ताजियत के लिए ना जा पाए। तो ये तमाम चीजें, हम्म, हालांकि मैं उनके खिलाफ इमरान खान के नहीं हूँ, मगर मैं बैलेंस बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका होना कारकुन जो चाहिए, आपके लिए जान दे गया, आपको जाना चाहिए। आप कोयटा में बिल्कुल जनाजे सही। रखे में आप उनको ब्लैकमेलर कह रहे हैं, आपका नई मुल्क चला जी गया, हाँ, जी आप हाँ, उसके लिए गए नहीं। मतलब जी हाँ, ये क्या है, ये अकल से मावरा बात है। तो कम से कम उनको तो नहीं कहा जा सकता कि जी आप क्यों नहीं गए। एक आदमी कभी नहीं गया है ना, पहली बार थोड़ी किया जी उसने। हाँ, उसने अपनी पार्टी जी के हाँ, किसी बड़े लीडर के जनाजे में वो गया नहीं। उसको जी हाँ, 200 जनाजे रखे रहे, उसको एहसास नहीं हुआ, तो उसको तो कहना बेकार है, क्योंकि अब वो बच्चे तो हैं नहीं, वो उम्र के इस हिस्से में है कि उनको सिखाया नहीं जा सकता। तो जो हम्म, लोग, हाँ, उनको जगाया जा सकता है, तो जान देने के लिए तैयार हैं कि भाई अपनी जानों की हिफाजत करें।
हाँ, इन्होंने इतनी नहीं आना, सस्ती ना करें जान अपनी। जी हाँ, इन्होंने जी नहीं हाँ, आना है, इन्होंने नहीं आना है। बिल्कुल। और जी उसके हाँ, बाद भी तो अगर आप इसीलिए शायद पैदा हुए थे तो बिस्मिल्लाह कूद पड़े जाके, इसका कोई कुछ नहीं कर जी सकता। हाँ, जी हाँ, सोचने का मकाम है। और चलें एक कॉल लेते हैं। वाकई अफसोसनाक सूरत हाल है दोनों तरफ से। एक जो जिस हुकूमत की जिम्मेदारी थी वो 100 दफा 144 क्यों लगाई गई और वो लोगों को क्यों पकड़ा गया। अभी तक जो फुटेज है, इन्होंने बताया जी हमने पुलिस वैन से वो उतार दिए थे, तो वो फुटेज भी जो है अभी तक नहीं हुकूमत पेश कर सकी। हालांकि छावनी और बहुत ही एक गुंजान आबाद इलाके में वो कहा जाता है जी उनको वैन से उतारा गया। तो वैसे डाले की हर जगह की फुटेज है, लेकिन वैन से उतरते हुए जिले शाह की कोई फुटेज नहीं है, या गाड़ी की टक्कर लगते हुए उसको वो कोई फुटेज नहीं है। तो बहुत से ऐसे सवालिया निशान हैं बेसी जिनकी है उसकी हमने बात कर दी, जिनके पार्टी के वो गुण गाते थे। लेकिन हुकूमत जो एक लगता है ना कि एक यजीदी एक माइंडसेट रखती है, इब्ने जियाद का माइंडसेट रखती है कि बस जो भी है वो मुखालिफ है तो उसको जो है वो तेग कर दो। तो ये माइंडसेट जो है वो भी बहुत ज्यादा काबिल मुजम्मत है। तो दोनों तरफ में जिसका जितना जितना एक हिसाब किताब बनता है, तो हमें उस हवाले से एक तबसरा या तजिया या एहसास रखना चाहिए कि किसकी क्या ड्यूटी थी, किसने कितनी ड्यूटी नहीं सर अंजाम दी। तो ये मामला, पहले कॉलर हैं और उसके बाद फिर आपकी मजीद कॉल्स लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी। बहन। जो कुछ नजर आ रहा है देख रहे हैं जी कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इनका तमाशा देख रही है। हर पाकिस्तानी को पता है ये क्या कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह ये पाकिस्तान का वजीर दाखिला, किस डेफिनेशन के तहत ये पाकिस्तान का वजीर दाखिला हो सकता है कि इसको ABC का नहीं पता कि पाकिस्तान की दाखिली सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान के क्या हालात हैं, उसको ये नहीं पता। उसको ये सिर्फ पता है कि नून लीग की गुंडागर्दी, एक वो जंगली बीस्ट नहीं होता, जंगली बीस्ट होता है और वो क्या दंदनाता फिर रहा है। तो इसको जज क्या उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड लगाई हुई है कि एक वो जैसे होते हैं ना लोगों को वो जो जैसे कबूतरों की रखवाली के लिए बिल्ली को रख दिया जाए। सही। और ऐसे वजीर दाखिला जब होंगे पाकिस्तान में तो गुंडों का राज होगा, गुंडों की हुकूमत होगी, गुंडा राज होगा और गुंडों के इंसानियत तो खत्म हो गई ना। इंसानियत तो इस शख्स ने, ये किस चीज का अक्स दिखाई दे रहा है? जो लंदन में बैठा हुआ अपनी इस तरह के लोगों को आगे लगाकर और कुचल रहे हैं। इमरजेंसी नाफिज की हुई है राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान में अपने मुखालफों को कुचलने के लिए। और इमरान खान में जी बात करें। सिर्फ ये मैं कहना चाहती हूँ कि इंसान ये पंजाब एक छोटा सा सूबा नहीं है, 60% आबादी है। हेलो जी ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। शायद आप टीवी से सुन रहे। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਜੇ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਮੋਹਤਵੇਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਿਸਟਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲੇ, ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਲੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਕੱਲਿਆਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੱਲਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। और ਉਹਦੀਆਂ 100 ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਜੀ
ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖਲਾਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਰੋਣਾ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਉਹਨ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੋਰਡ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਨੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਮਝ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਂਜਰ ਲਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲਮੰਦ ਇਹ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਘੋੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੋਟ ਦੇਗਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ऐसे वास्ते वोट ही नहीं करा रहे ना ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ऐसे ਨਹੀਂ ਕਰਾ वास्ते ਰਹੇ वोट ਨਾ ही नहीं ਫਿਰ करा रहे कि चलो ਹੁਣ ਤੋਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤੋਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਏ ਆ जी जी ਯਾਦ जी ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ सन 90 तो बाद ते उन्हें दसे ही नहीं ਆਹੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਜੇ ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ते ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ एक ਦੋ ਤੇ एक ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ बाजी एक गल हुन ਖਾਨਾਂ ਤੇ एक गल वैसे पुछना भी तुसी माशाल्लाह हर प्रोग्राम च करंट अफेयर्स ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਓਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਦਵਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਓਏ ਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਹੀ ਆ ਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਬੜੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਮੁਲਕ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੀਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ जी बिल्कुल ਹਾਂਜੀ आवाज चुकते रहना चाहिए था बड़ी मेहरबानी सिस्टर ਹਾਂਜੀ आपकी कॉल का शुक्रिया और बहुत अच्छी बात जो हमारी बहनें खवातीन जो हैं उनको भी यकीनन और हमारी बहन ने बताया कि एक वजह है कि जिनकी वजह से उन्होंने अपनी आवाज उठाई है अब इमरान साहब हमारे साथ सियालकोट से उनसे भी बात कर लें अस्सलाम वालेकुम जी इमरान साहब बात कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी जी जनाब वालेकुम अस्सलाम सलाम जी जी ये जो जवान और सोतिया वाली बात जो हुई है जो मुज़ाकरात वो अच्छी खबर है अच्छी बात है और मुझे बड़ी चीज की खुशी हुई है सही ये होना चाहिए अच्छे तल्लुकात होने चाहिए अच्छी बात है तो बाकी दूसरा मुफ्ती भाई ने जो शोभा थोड़ा किया है कि वो ये हजम नहीं होगी अमेरिका और इसराइल को उन्होंने पूरी कोशिश करनी है पूरी इसको खराब करने की लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के पाक करम से मुसलमाना की निगाह करम से ये पक्की रहेगी इसमें हल नहीं डलेगा अल्लाह करे बड़ी मेहरबानी इमरान साहब हाँ। और दूसरा जो है जी जी निगरान हुकूमत जो है ये हनीमून पर आई है हाँ हाँ ये सबसे खराबी है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल इनको ठीक पता नहीं का पीरियड है तो कर लो जितना जुल्म करना है कर लो ये नहीं सही देखते सही बाकी बात दूसरा उनके जनाजे पर आजाद को जाना चाहिए था तो उनके कल मुझे बहुत दुख लगा थोड़ी सी मैं उनके इंटरव्यू देखा वालदा का जी हाँ जी तो हाँ वो कह रही थी वो कितने दिनों से आजाद आपकी हिफाजत के लिए आपके दरवाजे पर खड़ा रहा है सही बात लेकिन है मेरे बेटे की हिफाजत नहीं आप कर सके बिल्कुल सही बात है तो वो एक ही बात कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए बिल्कुल सही तो बाकी वर्कर ही आगे जो होते हैं वो ही मरते हैं बस लोगों कदर को करनी चाहिए समझना चाहिए। ऐसे वर्कर की हाँ जी 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 कदर करनी चाहिए इनकी बिल्कुल सही इमरान साहब बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया और यकीनन जो माँ है दुखी माँ है वो ऐसे ही है जैसे इमरान खान की खुद की वालदा शौकत खानम थी तो एक ऐसे ही दिल जब फटा हो
تو ایسی آواز آتی ہے کہ خود تو اندر بیٹھے ہیں, خود حفاظتی سارے مورچوں میں موجود ہیں, لیکن ان کا بیٹا, ان کا بچہ کیا فالتو تھا یا بالکل سستا تھا کہ لوگوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اس کو شہید کر دیا. ایک اور کالر ہے موسی بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج ذرا ٹائم دینا فروخ بھائی. آغا علی السلام علیکم. جی بسم اللہ بات کریں جی. فون نہیں کاٹنا میرا. جناب ذرا ٹائم دینا اور سننا سچی باتیں ذرا غور سے. حکم. وہ تلاشا مر گیا, اس کی ماں باپ کا بیان چینج ہو گیا کیونکہ یہ مافیا اور بڑے اوپر کے گینگسٹر ہیں. بالکل صحیح. تجھا بیٹا نہیں قتل ہونا چاہتا میرے بھائی. صحیح بات. وہ مروانا چاہتے ہیں نا ماں باپ کو. یہ بہت اونچے آتا ہے. آرمی اس میں انوالو ہے. ٹھیک ہے. سب جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی پہ 302 کا پرچہ ہو گیا. کبھی آپ نے سنا ہے پاکستان کے رہائشی ہیں قتل کہیں ہو تو پرچہ کسی پہ ہو جائے. صحیح ہے. دوسری بات مریم بی بی نے کہی تھی کہ مجھے جو وومن دیکھ کے ٹارچرنگ ہوتی ہے مجھے جب عمران میرا نام لیتا ہے. تو جو 10 سال سعودیہ رہی وہ ٹارچرنگ کسی نے نہیں تجھے کی. ٹھیک ہے. انگلینڈ ناصر بٹ کے پاس رہتی ہو تجھے ٹارچرنگ. اچھا یہ بات ابھی پھر اس قسم کی بات نہ کرے چودھری صاحب. نہیں پھر ابھی کاٹنی پڑے گی. اس قسم کی بلو دی بیلٹ جو ہے آن ایئر یا ٹی وی پہ سوشل میڈیا میں اور ایک قومی چینل میں تھوڑا سا فرق رہنے دیں, اور تنقید کریں تو بڑی مثبت انداز میں کھل کے کریں. مریم صاحبہ کی اور بہت سی باتیں, توشہ خانہ کی باتیں ان کی ہیں, یا اور بہت سی ایسی تنقید کی ہمارے پاس الفاظ کو تھوڑا اس کو سمجھ کے ہم نے بات کرنی ہے. جی موسی صاحب ایک دو کالز جو آئی ہیں اس پہ بات کریں. اگر بالکل دیکھیں بات یہی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے جہاں پر ہم حکومت کہتے ہیں نا, تو حکومت نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں. کون سی حکومت؟ تو حکومت کا کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے. یہ صرف ایک وہ مجرمین کا ٹولہ آیا ہے جن کو اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا. ان کو سلاخوں سے بچانے کے لیے ایک منتخب وزیر اعظم کی حکومت کو گرا دیا. اس سے لاکھ اختلافات ہوں گے, وہ ممیت میں نہیں جاتا, وہ یو ٹرن لے لیتا ہے, وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے, مگر اس نے کووڈ کے زمانے میں پاکستان کو اس کی معیشت کو سنبھالا. آپ کالر کو لے لیں. وعلیکم السلام. جی محترم کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی لندن سے جاوید لال زیدی عرض کر رہا ہوں خاصا تحریک سے. جی زیدی صاحب جناب آپ میں سن رہا تھا آپ کا جی اعتراض ہے کہ یہ جنازے میں نہیں گئے. نہیں جنازے پہ چلے نہ گئے, یا وہ تو ایک اوپن ایئر ہوتا ہے. ان کے آج ریلی میں تھے, ان کا گھر ادھر ایم اے کالج کے پاس ہی تھا, وہ جو ادھر تھا, تو چلے جاتے اگر بہت اچھی بات ہوتی. مجھے اگر آپ 1 منٹ جی پلیز. میں عرض کروں. جی پلیز. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ہم تو 77 سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں لیڈر کبھی بہت کم لیڈر ہوتے ہیں جو جنازوں میں جاتے ہیں. میں عمران خان صاحب کی پارٹی ان کو سپورٹ ضرور کرتا رہا, مشرف صاحب کو سپورٹ کیا, لیکن الحمدللہ میں نے کبھی ان کی پارٹیاں جوائن نہیں کی. ہمارا اپنا ایک نظریہ, اپنی پارٹی ہے. لیکن اتنا عرض کر دوں, حسن رشید ہمارے ساتھ تھے, نعیم الحق تھے بیچارے استقلال میں تھے, وہ ہمارے ساتھ تھے. اچھا. ان کے جنازے میں نہیں گئے. مجھے تو یہاں تک شک ہے کہ عمران خان شاید اپنے جنازے میں بھی نہیں جائیں گے. اللہ خیر کرے. چلیں وہ نہیں جاتے, اور ان کے سامنے بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے رہے تو یہ پوچھتے بھی نہیں ہے کسی کو. میں نے بڑا پرانا جانتا ہوں, مگر یہ ایک اختلاف ہے, ایک علیحدہ باتیں ہیں. مگر مختصر یہ ہے کہ یہ سب سے ان سب سے پھر بھی بہتر ہے. ہاں یہاں پہ یہ مارجن بنتا ہے ان کا. بالکل صحیح ہے, بالکل مارجن ہے. جی اور ابھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. ویٹ اینڈ سی کی پالیسی نہیں بالکل صحیح. سیکورٹی ریزن ہے اس وجہ سے وہ نہیں جا سکے, اور نہیں ان کو اس وقت جانا نہیں چاہیے تھا. کوئی حرض نہیں, آپ بات میں یہ ذرا دیں گے, تھوڑا سا انہیں ٹائم دیں. چلیں بہت شکریہ. بالکل صحیح. ہم ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک آئیڈیل لیڈر میں ہونی چاہیے, لیکن جو آپ نے وہ فرمایا نا, اس میں تو ہم بالکل قائم ہیں کہ ابھی توشہ خانہ کی بھی بلکہ لسٹ آ گئی, تو یہ تو گھڑی چور نکلے, کئی گاڑیاں چور, ہار چور, پتہ نہیں کیا کیا وہ لسٹیں برآمد ہوئی. تو اذان کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے. ایک کال اور لے لیں تو اس میں پھر گفتگو جاری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی سر بابر علی سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی بابر علی صاحب جناب. جی سر چوکسا سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی آپ پروگرام میں شامل ہیں, بات کریں. جی وعلیکم السلام محمد روف صاحب. جناب وعلیکم سچی, میں سیالکوٹ سے بابر علی بات کر رہا ہوں. جی شکریہ.
جی سر، میں نے ابھی سنا ہے ایک بھائی کو جو بات کر رہے تھے آپ کو لندن میں سے. جی ہاں سر، یہ میں پٹواریوں کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ادھر ہماری طرف سے نون کی جو ہے گاڑی جو آج کل بول رہی ہے چوروں کی رانی جو ہے ٹی وی سے بارے میں کوئی بات کر ٹی وی سے نہ سنیں، آپ بولتے جائیے تھوڑا سا نظم و ضبط کا بھی تھوڑا اظہار کنٹرول میں رکھیے گا زبان کو اپنی کو. چلے گئے آپ تو موسی بھائی یہ کیا معاملہ ہو گیا ہماری قوم میں؟ چلے 1 منٹ ہے ابھی کہ یار ہم تنقید کیا تھوڑا سا اپنے جو ایک ثقافت ہے ہماری، جو ایک ہمارا دین جو بتاتا ہے، ہم اس کے مطابق دائرہ کار میں رہ کے کھل کے تنقید نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ بغیر گالی کے، بغیر کسی اس قسم کے ہم مسئلہ یہ ہو گیا کہ لوگ عاجز آ گئے، لوگ عاجز آئے ہیں. دیکھیں آپ، انسان کی زبان کب پھسلتی ہے؟ جب اس کی جو قوت برداشت ہے وہ جواب دے جاتی ہے. تو لوگ اب یہ ایسے ٹولے کو لا کر بٹھا دیا جو سارے مجرمین کا مجموعہ ہے، جو ماڈل ٹاؤن کے نامزد قاتلین ہیں، جو ملک کو لوٹتے رہے ہیں، ان کو لا کے بٹھا دیا. تو اب لوگوں کی جو قوت برداشت ہے نا وہ جواب دے جاتی ہے. لوگ ٹی وی پر ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ان کا بھی ایک امتحان ہے. جی ہاں یہ بھی فن ہونا چاہیے، یا یہ ایک امتحان، اس میں ضرور ہمیں کنٹرول رہنا چاہیے الفاظ کا. تو ناظرین چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے آپ کی مزید کالز بھی شامل کریں گے. اور ابھی وہ توشہ خانہ میں کیا نکلا، بلکہ عمران خان نے تو اتوار کو جلسے کا بھی اعلان کر دیا. اس ساری چیزوں پہ بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.
اللهم صل على